بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آج رات, اور ذیشان کی فیملی کے ساتھ ہم موجود ہیں. ذیشان کو قتل کیا گیا اس فیکٹری میں کہ جہاں پہ وہ کام کرتا تھا, اور پھر اس کے بعد فیکٹری مالکان کی یہی کوشش ہے کہ بات ان پر نہ آئے, اور اس وقت بھی معاملے کو تبدیل کرنے کی, حالات کو, جائے وقوع کو تبدیل کرنے کی کوشش کی, اور موت کی جو وجہ تھی اس کو بھی بدلنے کی کوشش کی. یہ کہا گیا کہ جی الیکٹرک شاکس لگ گئے ہیں, یا فیکٹری میں کام کرتا ہے, یا اور کوئی 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ڈیتھ ہوگی, یہ قتل نہیں ہے. لیکن جو سی سی پی او اسلم ترین نے فیملی کی ہیلپ کرتے ہوئے پوسٹ مارٹم رپورٹ ان تک پہنچی ہے, اس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے, اور یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میرے پاس یہاں پر ہے کہ اس پر تشدد کیا گیا اور یہی اس کی وجہ بنی اس کی موت کی. اور دوسری طرف جہاں پر ریلیونٹ ایس پی صاحب ہیں احمد نواز چیمہ صاحب, میں نے پوچھا والد سے ذیشان کے کہ ایس پی صاحب کون سے, انہوں نے نام بتایا. ہم نے بریک کے دوران رابطہ کرنے کی کوشش کی ایس پی صاحب سے, لیکن ایس پی صاحب نے بات کرنے سے انکار کر دیا. ایس پی صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایس پی صاحب کو کم از کم بات تو کرنی چاہیے. وہ اگر بات کر لیں گے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا, ذرا فیملی کو بھی پتہ چل جائے گا کہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے. دوسری طرف پولیس کے تو یہ حالات ہیں کہ کل جب ہم نے فیصل آباد سے پروگرام کیا تھا اور واپس جب ہم شیخوپورہ روڈ سے ہوتے ہوئے لاہور آ رہے تھے, تو رستے میں پولیس نے ہمیں بھی روک کے کہا کہ جی ہم آپ کی خدمت گزار ہیں, ہم آپ کے تابع دار ہیں, ہم آپ کے ماتحت ہیں, اور تلاشی کے لیے ہر کسی کو روک رہے تھے. اور یہ سب کہنے کے بعد ہم نے ان کو اپنا تعارف نہیں کرایا تاکہ ہم جس طرح سے ہر کسی کو ٹریٹ کرتے ہیں ویسے ہی ٹریٹ کریں. تو انہوں نے کہا کہ کچھ چائے پانی کے لیے دے دیجئے, ہم آپ کی خدمت گزار ہیں, ہم آپ کے تابع دار ہیں, ہم یہاں پر آئے ہیں خاص طور پہ. لڑکوں نے کہا جی چائے پانی پینا ہے, چائے پانی کے لیے کچھ دے دیجئے. یہ پولیس کے حالات ہیں, چائے پانی کا ان کو اتنا فکر ہوتی ہے. اور صبح سے گھر تک کس نے 15 لاکھ روپے ایس پی جی میں نے لیا ہے. مائکروفون دیجیے. میرا بیٹا جب بیٹھے لے کے گئے نا پاسپورٹ کے لیے جناح ہاسپٹل میں, اسی ٹائم انہوں نے 15 لاکھ روپیہ دیا. میں اسی ٹائم معلوم ہو گیا, پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے پیسے, مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا. وہیں بتایا گیا ہمیں, واپس آ رہی ہے 150 بندہ پولیس کا ہمارے گھر تعینات تھا. 10 صبح 6 بجے رات 10 بجے تک پولیس. آپ کے گھر کیوں پولیس تعینات تھی؟ کہ آپ نے پولیس پروٹیکشن مانگی تھی یا کچھ بھی نہیں مانگا تھا؟ میں تو سیکورٹی گارڈ ہوں, لیکن وہ محلے والے حیران تھے کہ اتنی پولیس نے کیوں بلائی ہے. صرف انہیں ڈر تھا کہیں وہ مرا ہوا اٹھ کے نہ بیٹھ جائے, کوئی حقیقت ہماری نہ کھول دے. یہی ہمارے تو. اب آپ اس گھر میں نہیں رہ رہے جس گھر میں بھی موجود ہیں, یہ وہ گھر نہیں ہے. بہترین گھر تھا, اچھے ہمسائے تھے مارنے کے لیے میرے بچوں کے پیچھے. پولیس والے خود بھی ہم نے دیکھے ہمارے بچوں کے پیچھے. رضوان صاحب کو سنایا, کہتا جی اچھا پھر آپ ذرا اپلیکیشن لکھ دینا تو پھر میں کوئی کارروائی کروں گا. ہم نے لکھ کے دیا کہ ہم لوگوں کو خطرہ ہے. کسی کو آپ نے بتایا کہ آپ کہاں پر آپ رہ رہے ہیں؟ اس نئے پتے کا کسی کو بتایا؟ نئے پتے کو کسی کو ابھی کسی کو نہیں پتا, اس لیے کہ بچے ہیں, بیٹیاں ہیں, کیا کی طرح کے جا کے لکیں گے, چھپیں گے. اسے ذرا نہیں شرم آئی کہ جب بھی جاتے ہیں وہ کہتا ہے جی میں کچھ نہیں کر سکتا, ایس پی کچھ نہ کرے, یہ تو نہیں سکتا. میں لکھا بھی ہے میرے بچوں کو خطرہ ہے. میں اپنے بچے لے کے گیا ہوں اسلام آباد جو دی ہے میں نے درخواست, اس پہ بھی لکھا بھی ہے, ادھر بھی لکھا بھی ہے سی سی پی کے پاس. انہوں نے بھی بورڈ بٹھایا تھا, انہوں نے قلعہ گجر سنگھ, ادھر بورڈ بیٹھا, بورڈ میں جو سارے افیسر بیٹھے تھے, ایس پی چیمہ بھی آیا, وہاں سے بھی آئے, فیکٹری والے بھی آئے. انہوں نے کہا کہ جی اس نے کیمیکل کھا کے مر گیا بچہ. انہوں نے کہا کیمیکل کیسے کھا سکتا ہے, اس کے منہ پہ تو سارے نشانوں سے جمپ لگے ہوئے, مار خود کھا کے خود مار سکتا ہے, یہ تو قتل کیس ہے. انہوں نے انگلش میں آپس میں باتیں کرتے رہے, پھر ہمیں سمجھ آتی رہے گی ان کی باتوں کا, مجھے تو سمجھ نہیں آتی, لیکن میرے بچے میرے بھائی ساتھ ہیں, انہوں نے سب نے سنی ہے ان کی باتیں. تو لیکن انہوں نے دے دیا ادھر کیا نام ہے وہ جو سی اے والے ہیں ان کو دے دیا میرا کیس. سی اے والے پہلے تو ہمارے ساتھ تھے, سی اے والے پھر ان کے ساتھ ہو گئے, ان کے ساتھ ہمارا کیس ہی ختم کر دیا. کچھ کہے بغیر ہی کیس سی اے والوں نے ختم کر دیا, جو ادھر کر کے تھانہ ہے پڑا سی اے والوں کا, انہوں نے ختم کر دیا. لیکن کیا اس کو مارنے سے پہلے آپ کے بیٹے کو کیا کوئی نشہ آور دوائی پلائی گئی تھی؟ ہاں رپورٹ میں لکھا بھی ہے, رپورٹ میں لکھا بھی ہے اور پلائی گئی ہے. انہوں نے رنگ دیے ہیں, وہ نشہ کرتا تھا, یہ کرتا تھا, وہ کرتا تھا. بیٹا مرا بھی ہے, خود کھا کے کیسے مار سکے, اسے تو مارا گیا ہے. اسے تو وہی 5 لڑکے ہیں اور مالک ہیں, سیدھی بات ہے. مالک بیچ میں ہے اور 5 لڑکی ہیں. یہ لڑکوں کا نام ہے پڑا, ایک کا نام ہے نوید ہے, عرفان ہے, وسیم ہے, اور لڑکے کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, ظفر. ہاں یہ لڑکے 5 یہ ہیں, 3 مالک, یہ اور وہ احمد نواز چیمہ نے چھوڑ دیا ان لڑکوں کو پکڑوا کے چھوڑ. یہ بتائیں کہ میڈیا سے بھی آپ کو شکایت ہے؟ ہاں جی, میڈیا نے پیسے کھائے ہیں. جو ہمارے بیٹے کا جب مرا ہے نا, میرا بیٹا قتل ہوا ہے, ہم لوگ لے آئے ہیں. اس ٹائم کون سا چینل تھا, وہ چینل آیا ہے, اس چینل نے وہ آئے ہیں, انہوں نے سارا دیکھا, میرے بیٹے کو ننگا کر کے دیکھا ہے
کہ وہ ہم لوگوں کا ایک طرف کر دیا. مجھے تو ویسے ہوش نہیں, میں تو ویسے مر گئی تھی, میرا تو بیٹا مرا تھا, میں بھی مر گئی تھی اس ٹائم. لیکن اس ٹائم ساروں نے انہوں کے کپڑے اتار کے سارا چیک کیا تھا, لیکن سب نے انکار کر دیا جی اس سے کچھ بھی نہیں ہوا, یہ کچھ بھی نہیں. ہماری پولیس جو ہے نا, پولیس نے پیسہ کھا کے انکار کر دیا. جمع تھے چار پائی کے, سارا ٹٹول کے دیکھا ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوا, صرف پوسٹ مارٹم کراؤ, ہم ان کے گرفت کریں گے, یہ کریں گے. یہ تھانے دار کا جو نام ہے وہ کہتا تھا میں اس کی ماں بہن کے ساتھ برا کروں, یہ میں انہیں گرفتار نہ کروں. اسی دن وہ تبادلہ کرا کے نکل گیا یہاں سے. ایسے تو تھانے دار. یہ بتائیں کہ آپ سی ایم صاحب کے پاس بھی گئے تھے, چیف منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب؟ شہباز شریف کے پاس ہم لوگ نہیں پہنچے, ہم 7 کلب پہنچے ہیں. ان کا میرے پاس ہے پڑا, ادھر میں نے اتجا کی ہے, اور ادھر مجھے اندر بلایا تھا انہوں نے, مجھے, میرے بھائی کو, میرے بچوں کو, انہوں نے بلایا تھا سب کو. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہمیں ایک چٹھی دی تھی, ہم لوگ گئے تھے ایس پی چیمے کے پاس. انہوں نے کہا کہ جی یہ لے جائیں, آپ کے کام آئیں گے, ہمارے کام کی چیزیں نہیں ہیں, بھائی دعا کریں آپ کے بیٹے کے زہر آ جائے. میں نے کہا زہر کس لیے, میرا بیٹا قتل ہوا گیا. میں نے اسے کہا, کہتا بی بی جائیں پھر قتل کیا ہے, دعا کریں, آپ قتل ہوئے تو پھر ہم کچھ کریں گے. میں نے کہا میرا بیٹا تو رپورٹ آئے گی تو اس دن پتہ چل جائے میرا بیٹا قتل تھا, اس کی گردن دبی ہوئی تھی, اس کے چوٹیں لگی ہوئی تھی, سارا منہ کٹا ہوا تھا اس کا. لیکن انہوں نے میرے کہا, میں پھر چپ کر گیا, اب کیا کہ روتی روتی میں پٹتی, میں دعائیں دیتی نکل رہی ہوں. اور میں کیا کر سکتا ہوں, ہمیں سی سی او صاحب کی وجہ سے ملی نہیں تھی, انہوں نے چھپائی ہوئی تھی, ان کی مہربانی سے ملی ہے. انہوں نے بورڈ بھی بٹھایا اپنی طرف سے, انہوں نے ہماری رپورٹ بھی. دوبارہ کیا سی سی پی او صاحب کے پاس گئے, کیونکہ ابھی بھی سی سی پی او تو وہی ہیں؟ جی وہی ہیں پڑے, گئے تھے. لیکن انہوں نے کہا تھا جی یہاں پہ ہمیں معلوم بات کریں گے کہ اس کے ہاتھوں سے, کس نے ہاتھوں سے دبایا ہے, سانس اس کا رکا ہوا ہے, کس چیز سے رکا ہوا ہے, رضوان صاحب نے. کہ میں پوچھتا ہوں ڈاکٹر سے, ناک دبایا ہے, منہ دبایا ہے, کیا کیا ہے. اب میں نے کہا یہ پوچھنے کی بات ہے, جب گلا دبایا تو پھر پوچھنے کا کیا فائدہ, ناک یہ ڈرامے کرنے بعد ساری فائل شروع سے لے کے آخر تک ساری فائل اس کی بھری ہے. گردن دبائی بھی, پھر کس لیے, کیا کسی نے بندے نے اس سے سامنے آگے اس کا گلا دبایا تھا. یہ بتائیے کہ عرفان سے میں پوچھنا چاہوں گا, آپ کا بڑا بیٹا ہے اور ذیشان کا بھائی, بڑا بھائی, یہ بتائیں عرفان کے اس پورے واقعے کے بعد آپ کو بھی کیا ڈرایا دھمکایا جاتا رہا, کیا آپ کو بھی دھمکیاں موصول ہوتی رہیں؟ 1-2 دفعہ ایسے ہوا ہے, میں باہر نکلا تو ایسے فیل ہوا ہے کہ جیسے کوئی مارنے کے پیچھے, میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے اس طرح نا. باقی یہ ہے کہ اس دن نا جب اس کے چھوٹے کی ڈیڈ باڈی گھر لائے نا ہم لوگ, تو تب یہ فیکٹری کا مالک آیا تھا گھر پہ, تو اس نے کہا کہ جس نے بھی مارا نا تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کیا نام ہے, کہ جس نے بھی قتل کیا کیمرہ میں نظر آ جائے گا. تو اب وہ گھر میں کیا کیا ہے کہ کیمرے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے, اس پہ 500 روپیہ فائن کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک بندہ وہاں پہ قتل ہو گیا, انہیں وہ نہیں نظر, گھر میں ایک بندے نے کہا ہے یہ 3 فیکٹری کے پارٹنر ہیں, ایک بندہ نہیں ہے مالک, 3 پارٹنر ہیں. گھر میں انہوں ایک پارٹنر نے کہہ دیا ہے کہ بھائی کیمرے لگے اس میں دیکھ لیتے ہیں. اب جی وہاں پہ فیکٹری میں گئے ہیں تو جی دوسرے پارٹنر نے کہا نہیں جی یہ کیمرے جی خراب ہوئے ہیں, ابھی سی آر کافی دنوں سے خراب ہوا ہے ابھی. اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں, ایک سگریٹ پینے پہ وہاں پہ 500 روپے پہ فائن ہو جاتا تھا, ایک بچہ قتل ہو گیا. آپ نے بھی اس فیکٹری میں کام کیا یا صرف آپ کے دوسرے بھائی فیضان نے کیا اور ذیشان؟ آپ نے نہیں کیا. میں بھی, یہ بھی انہیں بڑے نازوں سے پالا ہے, سب کچھ کیا ہے. ایک مالک کہتا ہے جی وہ تو 2 مہینے سے بننے گیا ہوں, ایک مالک کہتا ہے 3-4 دن ہو گئے خراب ہے. 17 مارچ کی گیٹ پاس لگایا انہوں نے, پھر چکر بازی تو ان کی صاف نظر آ گئی, میں کیا کروں, کس سے فریاد کروں, سب جگہ گیا ہوں, کوئی نہیں سننے والا ہماری. تو سب جگہ فریاد کرنے کے باوجود اب تک کسی نے ذیشان کی فیملی کی آواز, ان کی پکار, ان کی فریاد کو نہیں سنا ہے. اور جو ایس پی صاحب ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ ہم نے بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ ان سے ہم جان سکیں کہ کہاں تک تفتیش پہنچی ہے اس کیس کی, لیکن انہوں نے بات ہی نہیں کی. اور بقول ذیشان کی والدہ والد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے لیے. میں نے خود کھڑا ہو کے دوسرے دن لاشیں نکلوائی ان کی فیکٹریوں سے, وہ کیا بولے گا, جب لاشیں نکالنے کے لیے رہ گیا تو اسے بولنے کے, اس کا منہ میں پیسہ کیا, اس نے کیا بولنا ہمارے لیے, بچے کے لیے, وہ جو مر گئے ان کے لیے کیا بولنا. ایک میرا بچہ نہیں, وہ بھی میرے بچے تھے جو قتل ہوئے, وہ بھی اتنے بچے قتل ہوئے ہیں جتنے یہ میرا شنو تھا, اسی عمر کے, اتنی عمر کے بچے تھے. ہم بات کو جی آگے بڑھائیں گے, وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پاکستان آج رات.